عرب تو اس قسم کے لوگ تھے نا کہ مہمان آنے سے پہلے یہ نہیں آپ کھانا کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے. دیکھیں نا یہ تو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا, یہ تو مہمان کی بد اکرامی ہے, بے اکرامی ہے کہ اس سے پوچھا جائے آپ کھانا کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے. بھائی مہمان آ گیا, آپ کے پاس جو مہیا ہے اس کو کھلاؤ. جیسے کوئی مہمان ہے, بھائی آپ کہاں ٹھہرے ہوئے ہو, کیا مطلب کم از کم میرے پاس نہ آنا, جہاں ٹھہرے ہو وہاں ٹھہرے رہو. صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں, اس کے پشت پر ہاتھ رکھتے ہیں اور فوراً بکری کے تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے. ہم تو سیٹھ صاحب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اپنا ہر کام خود کیا کرتے تھے. اب یہ بریدہ جو 70 افراد کو لے کے آیا ہوتا ہے تعقب کے لیے, وہ پتہ کیا کرتا ہے, کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آئے تو رسول اللہ کی جان لینے کے لیے تھے, لیکن جب رسول اللہ پہ نظر پڑی تو اپنی جان دے کر چلے گئے. چلتے چلتے ہم ہجرت کی بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ ہجرت, آپ نے ہجرت فرمائی, آپ مکے سے نکلے, غار ثور میں گئے, غار ثور سے نکلے تو آپ کو ایک شخص ملا تھا جس کا نام تھا سراقہ بن مالک. یہ پچھلے جمعے کو ہم نے یہ پڑھا تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آتا ہے اور راستہ روک لیتا ہے. واقعہ تو آپ کو سنایا تھا نا کہ وہ دور سے گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ایک دم اس کے گھوڑے کی ٹانگیں اس پتھریلی زمین کے اندر دھس جاتی ہیں. سراقہ حیران, میں شاہ سوار قسم کا آدمی, میرا گھوڑا کیسے زمین میں دھس سکتا ہے. اور پھر کہا کہ یہ تو کوئی ریتلی زمین بھی نہیں ہے کہ گھوڑا دھسے, پتھریلی زمین میں کیسے گھوڑا دھستا ہے. وہ پھر اٹھتا ہے, پھر گھوڑے کو دوڑاتا ہے, پھر گھوڑا اس میں پھنس جاتا ہے. کا سمجھ جاتا ہے کہ میں جس شخصیت کے تعقب میں جا رہا ہوں اس کی حفاظت رکھتا ہے رب العالمین کر رہا ہے. اگر میں ایسا کروں گا یہ نہ عذاب میں آ جاؤں. فوراً سراقہ کہتا ہے اے محمد بن عبداللہ مجھے امان دے دیجئے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سراقہ تو یہ امان ہے. پھر آگے بات سنائی کہ یہ سراقہ جو تھا, یہ اس کو رسول اللہ نے ایک بشارت سنائی تھی. سراقہ وہ دن کیسا ہوگا کہ جس دن تیری کلائیوں پر کیسر و کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. سراقہ حیران ہے, ہم بدو قسم کے لوگ, ہم نے تو کبھی کعبے پہ مکے میں حکومت کرنے کا نہیں سوچا, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسر و کسرا کے کنگن آئیں گے, ان کی حکومتیں آئیں گی اور وہ کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا جب دور آتا ہے اور یہ کنگن حضرت عمر کے سامنے آتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں این السراقہ, سراقہ کہاں ہے, سراقہ کو بلاؤ. سراقہ کو بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے سراقہ تجھے یاد ہے میرے آپ کے آقا نے تیرے سے ایک وعدہ کیا تھا. کہا ہاں. کہا کیا وعدہ تھا. کہا جی کیسر و کسرا کے کنگن آئیں گے اور تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے کنگن لیے, سراقہ کے ہاتھ میں پہنائے اور بتایا کہ جاؤ پورے مدینے والوں کو یہ اعلان سنا دو کہ میرے نبی نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ سچی ثابت ہو گئی, وہ سچ ثابت ہو گئی. یہ اعلان سنا دیا کہ جو رسول اللہ کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا آخرت کی کامیابی تو ہے ہی ہے, اللہ دنیا میں بھی عزتیں دے گا. اب سراقہ جو ہے رسول اللہ کی یہ بات سن کے کہ ہاں کہ آپ کو کیسر و کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ چھوڑتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں سے نکل پڑتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جو پاس سامان تھا, جو چیزیں پاس تھی وہ ساری ختم ہو گئی, یعنی جو دودھ تھا, جو کھانے کا راشن تھا وہ ختم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی طلب ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کوئی گھر. تھوڑے سفر کے بعد ایک گھر نظر آیا جو بخاری شریف کی روایت ہے کہ ام معبد کا گھر تھا, ایک عورت تھی اس کا گھر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں جاتے ہیں اور اس گھر والوں سے کہتے ہیں, اس ام معبد سے کہتے ہیں کہ ام معبد آپ کے گھر کچھ کھانے کے لیے ہے. عرب تو اس قسم کے لوگ تھے نا کہ مہمان آنے سے پہلے
یہ نہیں آپ کھانا کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے. دیکھیں یہ تو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا, یہ تو مہمان کی بد اکرامی ہے, بے اکرامی ہے کہ اس سے پوچھا جائے آپ کھانا کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے. بھائی مہمان آ گیا, آپ کے پاس جو مہیا ہے آپ اس کو کھلاؤ. اگر کوئی بہت ہی زیادہ مسکین اور غریب ہے کم از کم ایک پانی کا گلاس تو پلا سکتا ہے نا. اول درجہ تو مہمان کا اکرام ہے, لیکن اگر غربت کے اندر ہے تو ایک پانی کا گلاس تو پلا سکتا ہے. تو ام معبد کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ اس بیچاری کے گھر میں کچھ تھا نہیں. تو کہا اے اللہ کے حبیب اگر ہمارے گھر میں ہوتا کچھ تو ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے. تو رسول اللہ کہتے ہیں یہ بکری یہ کس کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ بکری ہے ہماری. کہا کیا میں اس کا دودھ نکال سکتا ہوں؟ کہا یا رسول اللہ یہ بڑی لاغر بکری ہے, یہ اس کو ہم نے ریوڑ کے ساتھ بھیجنا تھا, یہ اتنی لاغر ہے کہ خود چل کے ریوڑ کے ساتھ جا بھی نہیں سکتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس مجھے اجازت دو, میں اس کا دودھ نکالتا ہوں. تو میں معبد نے کہا ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں, اس کے پشت پر ہاتھ رکھتے ہیں اور فوراً بکری کے تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھتے ہیں اور بکری کا دودھ نکالتے ہیں, اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے کام خود کیا کرتے تھے. یعنی ہم تو گھر چلے جائیں نا, ہم تو نواب صاحب ہیں, ہمیں تو فکر نہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم سیٹھ ہیں اور کرتے ملازمہ ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اپنا ہر کام خود کیا کرتے تھے, اپنا ہر کام خود کیا کرتے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر سے جب بکری کا دودھ نکالتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ایک برتن لایا جاتا ہے وہ بھرتا ہے, دوسرا برتن لایا جاتا ہے وہ بھرتا ہے, تیسرا برتن لایا جاتا ہے وہ بھرتا ہے. گھر میں جتنے برتن تھے سب بھر جاتے ہیں. تو حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں ابو بکر تھوڑا سا اپنے پاس رکھ لو اور باقی جو ہے وہ ان کے گھر چھوڑ کے آ جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں. اب یہ سفر چل رہا ہوتا ہے مدینہ کی طرف. راستے میں ایک اور شخص ملتا ہے جس کا نام تھا بریدہ اسلمی, یہ ملتا ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں آیا ہوتا ہے کہ میں وہ جو 100 اونٹوں کا انعام ہے وہ حاصل کروں گا. اب جیسے یہ قریب آتا ہے اور 70 آدمی اس کے پاس شاہ سوار اس کے ساتھ ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں بریدہ ہوں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی طرف دیکھتے ہیں, کہتے ہیں بریدہ کا معنی ہے ٹھنڈک. کہا اب بریدہ ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. حضرت جناب رسول اللہ پوچھتے ہیں بریدہ تم کس خاندان سے ہو؟ کہ من اسلم, کہ میں اسلم خاندان سے ہوں. تو حضرت جناب رسول اللہ جناب حضرت ابو بکر کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ابو بکر اب ہمیں سلامتی مل گئی. کیوں؟ یہ سلامتی والے خاندان سے ہے. تیسرا جملہ کس شاخ سے ہو؟ کہ جی سہم. کہا کہ اللہ تجھے بھی ایمان کا حصہ عطا کریں گے. بریدہ کہہ گئے کہ من انت, آپ کون ہیں؟ کہا میں محمد بن عبداللہ رسول اللہ, میں محمد بن عبداللہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. اب یہ بریدہ جو 70 افراد کو لے کے آیا ہوتا ہے تعقب کے لیے, وہ پتہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. جیسے ہی یہ جملہ کہتا ہے تو 70 افراد بھی ایمان لے آتے ہیں, حالانکہ یہ لوگ رسول اللہ کے تعاقب میں آئے ہوتے ہیں. اب بریدہ کہتا ہے اے اللہ کے حبیب جب آپ مدینے میں داخل ہوں گے نا تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, جو قبائل جاتے ہیں, جو شہنشاہ لوگ جاتے ہیں, ان کے آگے ایک جھنڈا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ مبارک اتارا اور اس امامے سے, اس پگڑی سے جھنڈا بنا اور اس جھنڈے کو اٹھا کر آگے چلنے والی شخصیت بریدہ کی شخصیت. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. آئے تو رسول اللہ کی جان لینے کے لیے تھے, رسول اللہ کو ختم کرنے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک آئے تھے, لیکن جب رسول اللہ پہ نظر پڑی تو اپنی جان دے کر چلے گئے. وہ کہا نا
کہ نفس نفس پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں، جدھر جدھر سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا. اور وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہیں سحر ہوئی، جدھر جدھر گزر گیا. تو میرے آقا جہاں جہاں گئے ہیں وہاں روشنیاں ہو گئی ہیں، وہاں چراغ جل پڑے ہیں. اب رسول اللہ جب مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینہ کی بچیاں ترانہ پڑھتی ہیں، کیا؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع. کیا ہمارے پاس تو 14ویں کا چاند آ گیا، ہمارے پاس 14ویں کا چاند آ گیا. اور بچیوں نے کہا 14ویں کا چاند، جو چاند روشن ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں رسول اللہ کے ساتھ مدینہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، ایک نظر میں رسول اللہ کو دیکھتا، ایک نظر میں 14ویں کے چاند پہ دیکھتا، پھر میں ایک نظر رسول اللہ پر ڈالتا، ایک 14ویں کے چاند پہ ڈالتا، کہتا کہ خدا کی قسم میرے آقا کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت تھا. وہ بچیاں تھی نا، انہوں نے کہا 14ویں کا چاند آیا، لیکن ابو ہریرہ بڑے تھے، انہوں نے کہا نہیں، چاند کے ساتھ تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ مدنی کا چہرہ صاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائیاں ہیں. تو اب رسول اللہ مدینہ میں آتے ہیں اور وقت بھی پورا ہو چکا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے کو یہاں سے بات آگے چلائیں گے. اللہ سے دعا ہے جو کہا جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.